अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी मंजरनामे से दो अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक चौधरी निसार अली खान के हवाले से कि चौधरी निसार अली खान का लंदन यात्रा और नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, इसके हवाले से अपडेट है। और दूसरा हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, इन हाउस चेंज के हवाले से, नून लीग के हवाले से कि मामलात नून लीग के कहाँ तक पहुँचे। मौलाना फजल रहमान और चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी नई राय दी है, फिर से मौलाना फजल रहमान के हवाले से, कि आज़ादी मार्च क्यों ख़त्म कराया था मौलाना से, क्या मौलाना को यकीन दहानी कराई थी, उसके हवाले से भी आज फिर उन्होंने बात की है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले, डिटेल में जाने से पहले, दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं पॉलिटिकल हवाले से वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, चौधरी निसार अली खान के हवाले से ख़बर यह है कि चौधरी निसार अली खान लंदन तो पहुँचे, वहाँ पर मीडिया टॉक भी की है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक जुमला मीडिया टॉक में, दो तीन जुमले मैं आपको कोड करके बताऊंगा, वो कहें और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे। लेकिन ख़बर ये आई है लंदन से कि मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर चौधरी निसार अली ख़ान को नून लीग में वापस कबूल करने से इनकार कर दिया है, माजरत कर दी है। ये ख़बर चौधरी निसार अली ख़ान के लंदन पहुंचने के बाद आई है। और मियां साहब ने पहले भी इनकार किया था, मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। बहुत सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स ने इस पर अपनी, ज़ाहिर है, मेरे साथ एग्री नहीं भी किया था। बहुत सारों ने एग्री किया था, लेकिन कुछ ने एग्री नहीं भी किया था कि मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात वो उनकी हो चुकी है, उनको ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की थी। लेकिन उनकी राय का एहतराम, लेकिन अब चौधरी निसार अली खान बज़ाहिर तो इलाज मुआलज के गर्ज से गए हैं लंदन, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि आया हूँ इलाज के वास्ते। और लेकिन जब मीडिया टॉक जो उनकी मैंने ख़ुद सुनी, उसमें जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप लंदन आए हैं तो मियां नवाज शरीफ बीमार हैं इलाज के लिए, वो भी लंदन आए हुए हैं, तो क्या आप उनकी तीमारदारी के लिए उनके पास जाएंगे, ये सवाल था सहाफ़ी का। जिस पर चौधरी निसार अली खान ने मुस्कुरा कर कहा कि फ़िलहाल तो मेरी तीमारदारी का मामला है, तो मैं अस्पताल में दाखिल हूँगा तो फिर मैं देखूंगा कि कौन कौन आता है मुझसे मिलने, आप सहाफ़ियों में से भी देखूंगा। मतलब पार्टी की तरफ भी इशारा था कि मियाँ मियाँ साहब की तरफ भी इशारा था कि मियाँ साहब लंदन में हैं, मेरे पास वो आते हैं या नहीं आते। मुझे तो ऐसा लगा कि मियाँ साहब की तरफ ही इशारा था कि मियाँ साहब, यानी उन्होंने क्लियर ये पैगाम दे दिया कि मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये ख़बर पहले आ चुकी है कि मियाँ साहब ने, पहले उनको मैसेज शायद कन्वे हो चुका है चौधरी निसार अली खान को कि मियाँ साहब नहीं मिलना चाह रहे। और इस जुमले से, चौधरी निसार अली खान के इस जुमले से कि फ़िलहाल तो मेरी तीमारदारी का मामला है, नहीं तो अगर जाना होता तो क्लियर कर देते सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि मियाँ साहब के पास तीमारदारी के लिए जाऊंगा। हालांकि तज़ियत भी नहीं की कुलसुम नवाज बीबी की। तो ये दो तरह के मकरूज़ हैं इस वक्त चौधरी निसार अली खान। ये पहले कर्ज उतारे तज़ियत का और अयादत का, तीमारदारी का, उसके बाद फिर ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया। नहीं तो फिर अगर मियाँ साहब ने इनकार भी कर दिया, फ़र्ज़ करें, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान को एक अच्छा जेस्चर देने के लिए ये कह सकते थे कि मैं कोशिश करूंगा कि मियाँ साहब के पास भी जाऊं तीमारदारी करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी तरफ, अपने लिए कहा कि मेरे पास कौन आता है, मैं देखता हूं कि मेरी तीमारदारी करने कौन कौन आता है। ये पहले मेरा सवाल है। दूसरा, हुकूमत की तब्दीली के हवाले से उनसे पूछा गया कि हुकूमत तब्दील हो रही है, नहीं हो रही, या पीटीआई की हुकूमत का फ्यूचर क्या है। तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इस बात से हटकर मैं ये बात करूंगा कि हुकूमत कौन आता है, कौन वज़ीर आला बनता है, कौन वज़ीर आज़म बनता है, इस बात से हटकर आवाम के जो सियासी और माशी
جو پاکستان میں ایک کیفیت چل رہی ہے، جو ایک صورتحال چل رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کی ضرورت ہے، اور تمام جماعتوں کو، تمام لوگوں کو، تمام رہنماؤں کو اس کے لیے مل بیٹھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ ایک تو پی ٹی آئی کو بھی میسیج تھا جو مجھے سمجھ میں آیا، کہ پی ٹی آئی کو وزیر اعظم عمران خان کو میسیج تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو میسیج تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت شروع کریں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، مشاورتی ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ دوسرا اپنی طرف بھی اشارہ تھا، اور میاں صاحب کی طرف، کہ میاں صاحب اگر نہیں ملنا چاہ رہے تو پھر کم از کم بات چیت اور تعلق سے جڑنا چاہیے، اور بات چیت کا سلسلہ رہنا چاہیے، تبھی صورتحال بہتر بنتی ہے۔ تو یہ دو تین قسم کے اشارے چودھری نثار کے ہو سکتے ہیں اس جملے سے۔ تو فی الحال بہرحال چودھری نثار علی خان کو فوری طور پر تو میاں صاحب نے ملاقات کے لیے بھی وقت دینے سے معذرت کی ہے، اور پی ایم ایل این میں واپس ری جوائن کرنے کے لیے بھی، نون لیگ کو میں واپس لینے کے لیے بھی معذرت کر دی ہے۔ شہباز شریف کی پہلے کوششیں تھی، اب اسحاق ڈار کو بھی انہوں نے، جو اطلاعات آئی تھی ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو بھی شہباز شریف نے بیچ میں ڈال دیا، اور ان سے بھی سفارش کرا رہے تھے۔ دونوں کی اب مل کر بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، میاں صاحب کو رام نہیں کر سکے ہیں۔ چودھری نثار علی خان کچھ دن لندن میں قیام کریں گے، اور یقیناً یہ کوئی چودھری اسحاق ڈار اور میاں شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے تو نہیں کیے ہوں گے، وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جتنے دن چودھری نثار علی خان یو کے میں رہتے ہیں کوئی پروگریس ہو بھی سکتی ہے، پیش رفت ہو بھی سکتی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک یہی خبریں آ رہی ہیں، یہی اطلاعات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، کہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نون لیگ کیا کر رہی ہے۔ تو بڑی خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے آنے والی بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے، اور سیریس تیاری شروع کر دی ہے۔ حکومت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے یعنی میں اس بات پہ نہیں جا رہا، لیکن نون لیگ نے تیاری شروع کر دی ہے، یہ کنفرم خبر ہے۔ اور گزشتہ روز نون لیگ کا پارلیمنٹ ہاؤس میں شہباز شریف کے چیمبر میں اجلاس ہوا، شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت، جس میں احسن اقبال، مصدق ملک، محمد زبیر اور خرم دستگیر، بہت سارے اور دیگر جو رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو اقتصادی ایڈوائزری کونسل ہے نون لیگ کی، اس کا اجلاس کا نام دیا گیا تھا کہ اقتصادی ایڈوائزری کونسل نون لیگ کی جو ہے، اس کا اجلاس بلایا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت، اور اس میں اسحاق ڈار نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں اجلاس میں شرکت کی ہے، اور اسحاق ڈار نے ان سے تجاویز مانگی ہے پارٹی کے رہنماؤں سے آنے والی بجٹ کے حوالے سے، کہ نون لیگ بجٹ بنانا چاہ رہی ہے تو تجاویز دی جائے۔ تو احسن اقبال نے ان کو روزمرہ کے جو استعمال کی اشیاء ہیں، آٹا، گھی، چاول، جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اور مختلف تجاویز دی ہیں احسن اقبال نے بھی، جن کو انہوں نے قبول کیا ہے، سراہا ہے، تعریف کی ہے کہ یہ اچھی تجاویز ہیں آپ کی، ان پر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور دیگر رہنماؤں سے بھی یہ تجاویز مانگی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو کہا گیا ہے کہ آپ آنے والی بجٹ کی تیاری کر دیں، ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو آنے والا بجٹ پیش کرنا پڑے، کیونکہ معاملات تو ابھی چل رہے ہیں، ڈسکشن چل رہی ہے، معاملات انڈر ڈسکشن ہیں۔ اگر فرض کریں معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور عین موقع پر طے ہو جاتے ہیں جب بجٹ پیش ہونا ہو، اس وقت اگر تبدیلی کی ضرورت پڑ گئی اور معاملات طے ہو گئے، تو پھر نون لیگ 4 دن میں کیسے بجٹ بنائے گی؟ تو نون لیگ ابھی سے بجٹ کی تیاری شروع کر دے، تاکہ معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کے پاس کم از کم بجٹ کی تیاری کا جو اپنا پلان ہے، وہ نون لیگ کے پاس اپنا ہونا چاہیے، اور بجٹ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ یہ اسحاق ڈار کو
کہیں سے اشارہ ملا ہے اور کہا گیا ہے اسحاق ڈار کو. کس نے کہا ہے وہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے میں نے تو نہیں کہا ہوگا، کم از کم میں نے تو نہیں کہا. تو یہ میاں نواز شریف کی جانب سے، پارٹی کی قیادت کی طرف سے جو مذاکرات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، انہوں نے ہی کہا ہوگا، پارٹی قیادت نے ہی کہا ہوگا کہ آپ بجٹ کی تیاری شروع کر دیں. تو اسحاق ڈار نے بجٹ بنانے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور پارٹی رہنماؤں سے تجاویز بھی لی ہے. پارٹی رہنماؤں کو یہ بھی کہا ہے کہ مزید بھی اس پر تجاویز دی جائیں، اور باقی جماعتیں جو ہیں اگر ان کے ساتھ بھی، ان کے کان میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی حمایت یافتہ نگران حکومت یا قومی حکومت، جو بھی آپ نام اس کو نام دیا جائے وہ دیں گے اس وقت جب بنے گی تو. لیکن ہو سکتا ہے اس ہوگی یہ اپوزیشن جماعتوں کی حمایت یافتہ جو بھی حکومت ہوگی، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بجٹ پیش کرنا پڑے، اس لیے دیگر جماعتوں سے بھی تجاویز لی جائیں گی یہ کہا گیا ہے. تو یہ نون لیگ نے جب بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ معاملات سیریسنیس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تبدیلی کے حوالے سے. اور آج پھر آخری بات یہ کہ آج پرویز الہی سے صحافی نے، کسی نے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزادی مارچ ختم کراتے وقت کیا طے ہوا تھا وہ تو بتائیں. تو آج پرویز الہی نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ مولانا کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں آزادی مارچ کے مذاکرات کے دنوں میں، وہ میرے سینے میں امانت ہے مولانا کی، وہ میں ڈسکلوز فی الحال نہیں کر سکتا، اور ڈسکلوز کرنے تب کروں گا جب مولانا سے دوبارہ ملوں گا اور ان سے اجازت لوں گا. اگر مولانا نے اجازت دی تو پھر میں ڈسکلوز کروں گا. فی الحال میرے سینے میں وہ بطور امانت دفن ہے، میں فی الحال نہیں بتا سکتا. تو اس میں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، سیریس ہیں، جو ڈسکلوز نہیں کی جا رہی ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے. تو بہرحال نون لیگ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے، بجٹ بھی تیار ہو رہی ہے. چودھری نثار علی خان کو فی الحال انکار ہو گیا ہے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ملاقات ہو بھی سکتی ہے، لیکن فی الحال میاں صاحب نے معذرت کر دی ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.